یہ مقدس ارد بیلی کون؟ جو زمانے کے امام سے اس قدر زیارات کہ ملتا ہے کہ جب ایک دن یہ گھوڑے پہ سوار ہو کے جا رہے تھے، ایک عرب شخص علماء کے لباس میں، اے شیخ مجھے بھی ذرا ساتھ لیتے چلو۔ مقدس اردبیلی نے اپنے ساتھ بٹھایا۔ وہ عرب شخص خود سے مقدس اردبیلی کے پیچھے بیٹھے۔ ان کا نام ہے محمد اردبیلی، مقدس اردبیلی نہیں ہے، نام محمد اردبیلی ہے۔ اب جو پیچھے بیٹھی ہوئی شخصیت ہے وہ پوچھ رہی ہیں بتاؤ جو فلاں عالم دین ہے وہ تمہاری نگاہ میں کیسے ہے؟ قال الحمدللہ وہ مذہب آل محمد کا وقار ہے۔ کہا بتاؤ وہ فلاں عالم دین؟ کہا الحمدللہ وہ مخلص خدمت گزار مذہب آل محمد ہے۔ وہ فلاں عالم دین وہ آل محمد کے مذہب کے اخلاص کے ساتھ خدمت کرنے والے ہیں۔ جتنے علماء کے نام لیتے رہے یہ ہر ایک کا اچھے انداز سے تعارف کراتے رہے۔ اب وہ پیچھے بیٹھنے والی ہستی کہتی ہے اے شیخ یہ بتا جو ملا اردبیلی ہے وہ کیسا ہے؟ ایک مرتبہ اپنی گریبان میں جھانک کے کہتے ہیں میں کیسے کہوں، میں اپنے منہ میاں مٹھو بن جاؤں اور میں کہوں کہ میں باوقار ہوں، میں مخلص دین آل محمد ہوں، میں خدمت گزار مذہب آل محمد ہوں۔ اپنے بارے میں کہنے لگے وہ تو نہایت کم ظرف ہے۔ جب یہ جملہ ادا کیا پیچھے بیٹھنے والی ہستی بول کے زبان عصمت سے بول کے فرمایا یہ کیسے ہو سکتا ہے جس کے پیچھے وقت کا امام بیٹھا ہو اور وہ کم ظرف ہو؟ یا شیخ انت المقدس، اے شیخ تو کم ظرف نہیں ہے، تو مقدس کردار کا مالک ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ یہ وہ پاک کردار جو زمانے کے امام جس عالم کو لقب دے رہے ہیں مقدس اردبیلی، یہ اتنی عظیم ہستی کہ جن کے بارے میں جو واقعہ ملتا ہے کہ جو علماء نے نقل کیا، چونکہ اس وقت اس زمانے میں جب مقدس اردبیلی کا یہ زمانہ طالب علمی تھا، حرم امیر المومنین میں آپ جو کمرے دیکھتے ہیں جو اوپر اور نیچے، پرانے زمانے میں طلاب دینی کا یہ ہاسٹل ہوتا تھا۔ اس میں یہ بزرگ علماء یہ مدرسے کے ان کمروں میں رہائش رکھتے تھے اور درس حرم امیر المومنین کے صحن میں پڑھتے تھے۔ حرم امیر المومنین پرانا زمانہ، اس زمانے میں حرم امیر المومنین کے صحن میں ایک کنواں ہے۔ مقدس اردبیلی اٹھے اور بہت سے اور طلباء بھی نماز شب پڑھنے کے لیے اٹھے۔ ادھر سے مقدس اردبیلی نماز تہجد پڑھنے کے لیے بیدار ہوئے۔ روایت علماء نے نقل کیا کہ انہوں نے کنویں میں ڈول ڈالا۔ جب کنویں میں ڈول ڈالا اور نکالا، وہ ڈول پانی سے نہیں جواہرات سے پر تھا۔ مقدس اردبیلی نے وہ جواہرات سے پر ڈول واپس ڈال دیا۔ دوسری مرتبہ نکالا پھر جواہرات سے پر ہے، مقدس اردبیلی نے واپس ڈال دیا۔ تیسری مرتبہ نکالا واپس ڈال دیا۔ جب 3 مرتبہ، ہر مرتبہ ڈول ڈالنے پہ جواہرات سے پر ڈول نکل رہا ہے، ایک مرتبہ مقدس اردبیلی چونکہ یہ ایران کے تھے، فارسی زبان استعمال کرتے تھے، ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ دیکھنے والے اور طلاب بھی دیکھ رہے ہیں، آنکھوں میں آنسو ہیں، رو کے کہہ رہے ہیں خدایا احمد آب نخواہد، احمد جواہر نمی خواہد، اے پروردگارا احمد اردبیلی کو وضو کے لیے پانی کی ضرورت ہے، میں نماز شب پڑھنا چاہتا ہوں، میری دولت نماز شب ہے، میری دولت یہ جواہرات نہیں ہے۔ اب جو اللہ اکبر،
یا رسول اللہ یا علی اللہم صلی علی. اب جو مقدس اردبیلی نے وہ ڈول ڈالا، اس مرتبہ وضو کے لیے پانی نکلا، وضو کر کے شکر خدا کیا. اے خدایا تیرا شکر ہے کہ میری زندگی کی یہ نماز شب اس مال کی محبت کی وجہ سے قضا نہیں ہوئی. اللہ اکبر. یہ امام کا ناصر، یہ مذہب آل محمد کے خدمت گزار مقدس اردبیلی، یہ کس ماں کے بدن سے پیدا ہوئے، یہ کس باپ کی صلب سے آئے. باپ کا کردار بھی پاک اور ماں کا کردار بھی پاک. اپنی نسلوں کے لیے جس خاتون کا آپ انتخاب کریں، دیکھیں وہ ماں آپ کی نسلوں کی امین ہے یا امین نہیں ہے. اگر ماں با کردار ہے، اگر آپ کا جوان با کردار ہے، تو پھر وہ نسل بھی پاک آ سکتی ہے. لیکن ہمارے ہاں ایک مزاج بن چکا ہے، بچہ شرابی ہے، بچہ زانی ہے، بچہ جواری ہے، بچہ آوارہ ہے. والدین یہ فیصلہ کرتے ہیں اب اس کی شادی کر دو، یہ بچہ ٹھیک ہو جائے گا. یعنی آپ بچے کی اصلاح کا صرف یہی طریقہ سمجھتے ہیں؟ یہ تو نسلوں کی بربادی کا انتظام کیا جا رہا ہے. آپ اس جوان کی پہلے اصلاح کریں، آپ پہلے اس جوان کی ہدایت کریں، آپ پہلے اس جوان کو سدھاریں. جس طرح اپنی اولاد کے لیے، اپنی نسل کے لیے پاک کردار خاتون کا انتخاب کرنا ہے، اسی طرح اپنی بیٹیوں کے لیے بھی پاک کردار کے جوان کا انتخاب کیجیے. اگر رشتہ داروں میں آپ کا بھتیجا ہو، آپ کا بھانجا ہو، لیکن وہ شریعت اور دین کو معمولی سمجھتا ہے، آپ بے شک دین اور اسلام کہتا ہے، آپ ریجیکٹ کر دیں کہ اگر اس کی نگاہ میں اللہ کا دین معمولی ہے، پھر ہماری نگاہ میں تمہارا فرزند معمولی ہے. اللہ کی نگاہ میں تقوی معیار ہے، اللہ کی نگاہ میں پاک کردار معیار ہے. لہذا اپنی نسلوں کو اگر ہم ناصر امام بنانا چاہتے ہیں تو پاک خواتین کا انتخاب کریں.